آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات سامعین، دینی بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں گویا کہ زندگی گزارنے والے تین طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں نے دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو تین طبقوں میں، تین حصوں میں، تین شعبوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو لور طبقہ کہلاتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو مڈل کلاس کا طبقہ کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپر کلاس کا کہلاتا ہے، فرسٹ کلاس کا کہلاتا ہے۔ جو لور کلاس کا طبقہ ہے وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے محنت کر کے رات اور دن خود اپنے اور اپنے بچوں کو کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ وہ لور کلاس کا آدمی 24 گھنٹہ دن اور رات محنت کرتا ہے کیسے میں اپنے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کا پیٹ بھر لے جائیں۔ اس سے یہ کچھ نہیں فرق پڑتا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے یا مہنگائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے، پٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یا اکانومی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی، شیئر مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا یا کم ہو گیا، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کی نگاہ اور وہ سوچتا ہے کیسے میں خود اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے جاؤں۔ دوسرے پھر یہ کیا سوچتا ہے، یہ دنیا چراہ گاہ ہے۔ اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا چراہ گاہ سمجھتا ہے۔ دوسرے جو طبقے کے مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں دنیا میں آرام حاصل کر لوں۔ وہ 24 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ آرام حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو میں حاصل کر لوں تاکہ میرے آرام کرنے کے سامان میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اس لیے محنت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس جھوپڑی کا مکان ہے تو محنت کرتا ہے کیسے پکا مکان بن جائے، اگر پکا مکان ہے تو محنت کرتا ہے کیسے فلیٹ میں مکان ہو جائے، اگر فلیٹ میں مکان ہے تو محنت کرتا ہے کیسے بنگلے کا انتظام ہو جائے، اگر وہ سائیکل سے چلتا ہے تو محنت کرتا ہے کیسے میرے پاس موٹر سائیکل ہو جائے، اور اگر موٹر سائیکل ہے تو محنت کرتا ہے میرے پاس کیسے کار آ جائے، کار ہے تو پھر اور محنت کرتا ہے کیسے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے گاڑی آ جائے۔ یہ محنت کرتا ہے 24 گھنٹے کہ میرے سامان راحت کے سامان میں اضافہ ہو جائے، میں خود بھی اچھے سے اس دنیا میں آرام سے اور موت کی زندگی گزاروں اور میرے بچے بھی آرام سے زندگی گزارے۔ گھر کے سامان میں گرمی کے موسم میں اگر کولر ہے تو محنت کرتا ہے اور اس کی سوچ ہوتی ہے کیسے اے سی لگ جائے، کیسے اعلیٰ قسم کے اے سی کا انتظام ہو جائے، ایئر کنڈیشن گھر بن جائے، ایئر کنڈیشن آفس ہو جائے۔ تو یہ جو مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے جو 24 گھنٹہ محنت کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں یہ دنیا آرام گاہ ہے۔ کیا ہے؟ آرام گاہ ہے۔ ایک اپر کلاس کا طبقہ ہے، اس کے پاس یہ ٹینشن نہیں کہ اس کے بچے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بلکہ اس کے بچے اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھا کر کے عمدہ لباس بھی پہنتے ہیں، اور سامان زندگی کے جتنے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے، آرام کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں، سب ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی وہ آدمی، اس کے پاس جو مال و دولت ہے وہ عمدہ قسم کی رولیکس کی گھڑی استعمال کرتا ہے، مرسڈیز کی گاڑی استعمال کرتا ہے،
اس کے آفس میں بھی اے سی، اس کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے میرے پاس جو یہ مال ہے، میرے پاس یہ جو دولت ہے، اس کے ذریعے سے وہ تلاش کرتا ہے، سردی کے موسم میں تلاش کرتا وہ جگہ کہاں ہے جہاں گرمی ہوتی ہے، وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں وہ تلاش کرتا وہ ٹھنڈ کا علاقہ کہاں ہے، جا کر کے دہرادون، کلو منالی، شمالی وغیرہ گھومنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمندری علاقوں میں گھومنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بندرگاہوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے زندگی میں اچھے سے اچھے ہوٹل میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ وہ عیاشی کی جگہوں کو تلاش کرتا ہے، شراب خانے اور کباب خانے کی جگہوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میرے پاس اگر میں دنیا کے اس علاقے میں جاؤں گا تو یہ میرے اسٹیٹس کا سمبل مانا جائے گا کہ آدمی یہ اس کلاس کا آدمی ہے، یہ آدمی کے پاس پیسے تو دنیا کے تمام عجائب گھرانوں میں، دنیا کے تمام تفریح گاہوں میں، دنیا کے تمام بندرگاہوں میں گھومنے والا ہے۔ گویا کہ یہ فرسٹ کلاس کا جو طبقہ ہے، یہ محنت کر کے اپنی آرام گاہ میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو تفریح گاہ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ تفریح گاہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نہ یہ دنیا چراگاہ ہے، نہ یہ دنیا آرام گاہ ہے، نہ دنیا یہ تفریح گاہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نہ یہ چراگاہ ہے، نہ یہ آرام گاہ ہے، نہ یہ تفریح گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں امتحان گاہ میں بھیجا ہے، امتحان دینے کے لیے۔ اب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہم اور آپ اپنے طالب علمی کے زمانے میں، پڑھائی کے زمانے میں امتحان دے کر کے گزرے ہیں، یا جو لوگ امتحان دیتے ہیں وہ جانتے ہیں امتحان کا حال کیا، کہ امتحان کا کیا منظر ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور جو لوگ جو دنیا کو چراگاہ سمجھتے ہیں، آرام گاہ سمجھتے ہیں، تفریح گاہ سمجھتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم امتحان گاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے امتحان دینے کے لیے ہال میں انٹری کرتا، اور سر کہتا ہے اس کو پیپر مل جاتے ہیں، ایگزامنر اس کو پیپر دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سر سے بولتا ہے استاد جی میں امتحان دینے سے پہلے مجھے بھوک بہت زور سے لگی ہے، مجھے بریانی کا انتظام کر دو، اچھے کھانے کا انتظام کر دو، میں پہلے پیٹ اچھی طرح بھر لوں، اس کے بعد اگر میرے پاس وقت بچے گا تو میں ان پیپر کے سوالوں کا جواب حل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ کیا ایسا طالب علم، ایسا اسٹوڈنٹ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ ایک اور اسٹوڈنٹ، ایک اور طالب علم آیا، وہ آیا اور آ کر کے ایگزامنر ہال میں استاد جی سے کہنے لگا استاد جی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے بہت اچھے عمدہ قسم کا کھانا کھایا ہوں اور میں کمپلیٹ سائلنٹ نیند سو کر کے آیا ہوں، میری طبیعت بہت حساس بشاش ہے، لیکن میں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کسی ایئر کنڈیشن روم کا انتظام کر دو، میں اچھی نیند سو کر کے آ جاتا ہوں، اگر وقت بچتا ہے تو میں پیپر حل کر دوں گا۔ کیا ایسا اسٹوڈنٹ، ایسا طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ آتا، وہ کہتا ہے میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، میں کمپلیٹ سائلنٹ نیند سو کر کے آیا ہوں، مجھے سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری طبیعت بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سر آج فلم انڈسٹری کا ایک فلم ریلیز ہوا ہے، میرے لیے کسی اچھے LCD کا انتظام کر دو اور میں وہ مکمل فلم دیکھ کر کے آتا ہوں، اگر ٹائم بچتا ہے، وقت بچتا ہے تو میں آ کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ کیا ایسا اسٹوڈنٹ، ایسا طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، امتحان حال میں کیا منظر ہوتا ہے اور امتحان سے پہلے کیا منظر ہوتا ہے؟ اگر کلاس میں ٹیچر لیکچر دے رہا ہو، استاد سبق پڑھا رہا ہو
اور بچہ کھیلے، بچہ شرارت کرے، استاذ کے سبق کو، استاذ کے لیسن کو غور سے توجہ سے نہ سنے تو استاذ کو غصہ آتا ہے، بچے کو ڈانٹتا ہے، اس کی حرکت پہ روکتا ہے اور اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ استاذ یا ٹیچر ایسے بچے کو کلاس سے باہر بھی بھیج دیتا ہے۔ لیکن امتحان حال میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان حال میں اب آپ کو استاذ کچھ نہیں بولے گا، ٹیچر کچھ نہیں بولے گا، ایگزامنر کچھ نہیں بولے گا، آپ کو کیا لکھنا ہے، آپ کو کیا سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو سوال کا جواب آتا تو سوال کا جواب دے دو، اگر نہیں آتا تو طوطا مینا کے کہانی لکھ دو، گلاب کے پھول بنا دو، یا اپنی مرضی سے قصے کہانی لکھ دو۔ یہ امتحان حالوں میں جو سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگ لکھتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ طالب علم۔ لیکن کیا امتحان حال میں کھڑے ایگزامنر، استاذ یا ٹیچر ایسے طالب علم کو کہتے ہیں کہ آپ نے سوال کا جواب نہیں لکھا ہے؟ ٹوکتے کچھ نہیں، بلکہ آج ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آج وہ کچھ نہیں بولنے والے ہیں۔ بس بہت اگر زیادہ ایگزامنر یہ کہہ دے گا کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے تھے، 3 گھنٹے میں سے 2 وقت 2 گھنٹے جا چکا ہے، صرف آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچا ہوا ہے، لہٰذا 1 گھنٹے میں اپنے کوشچن کو آنسر کے ذریعے سے کمپلیٹ کرو اپنے پیپر کو۔ اس سے زیادہ ایگزامنر کچھ نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ ایسے یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے امتحان گاہ ہے۔ اچھا ایگزامنر کیا کہے گا؟ 1 گھنٹہ بچا ہے، آپ لکھ دو۔ اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو کل نتیجہ ملے گا۔ کل اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، امتیازی نمبرات سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اعلیٰ مارکس سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، اعزازی سند دی جائے گی۔ لیکن ٹیچر اور ایگزامنر امتحان حال میں کچھ نہیں بولتا۔ یہ دنیا بھی ایسے اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ اکبر کی صدائیں سنیں، مسجد کو آئے تو بھی آزاد ہیں، مسجد کو نہ آئے پھر بھی آزاد ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے باہر ہم نکتوں اور چوراہوں پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم مسجد کو آئے تو بھی آزاد ہیں اور مسجد کو آنا آئے پھر بھی آزاد ہے۔ ہم بازار میں چل رہے ہیں، اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں تو پھر بھی آزاد ہیں، حفاظت نہ کریں پھر بھی آزاد ہیں۔ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اگر صحیح اصول پر، صحیح نہج پر تجارت کر لیں تو پھر بھی آزاد ہے، نہ کر لیں پھر بھی آزاد ہے۔ اگر کوئی سبزی فروش ہے، سبزی تولتے ہوئے اگر صحیح وزن اور کانٹا کر دیتا تو بھی آزاد ہے، نہ کرے پھر بھی آزاد ہے۔ آج اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، یہاں کچھ نہیں۔ اللہ نتائج کا امتحان کا حل کرنے والا ہے، بلکہ ہاں ایک دن اللہ تبارک و تعالی اس نتائج کے بارے میں آپ کے سامنے وہ پیپر کھولے گا۔ ایسے وہ لوگ جو امتحان گاہ میں امتحان کی تیاری کرتے ہیں، یہ تو ان کی کیفیت ہوئی جو امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، امتحان سے پہلے اور امتحان گاہ میں ان کی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹس ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت صلاحیت ہے اس کے اندر۔ اب ایسے طالب علم پر استاذ کی نگاہ بہت گہری ہوتی ہے۔ استاذ کیا سوچتا ہے؟ یہ بچہ بہت محنت کرتا ہے، اس کے اندر بہت صلاحیت ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ خدمت گزار ہے۔ تو استاذ کی یہ کوشش ہوتی ہے، بچہ بہت محنتی ہے، بہت فرما بردار ہے، ایسے بچے کو امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے، ایسے بچے کو امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو امتحان کی تیاری میں ایسے استاذ ایسے طالب علم کو بلاتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اور شب و روز وہ محنت کرتے ہیں اور امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ استاذ بلاتا ہے ایسے طالب علم کو، بلا کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوسچن بینک ہے، پیپر ماڈل آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے دیکھ لیا، امتحان کی تیاری کر لی؟ بچہ کہتا جی استاذ میں نے امتحان کی تیاری کر لی۔ آپ نے کوسچن بک کے وہ فلاں سوال چیپٹر دیکھ لیا، آپ نے کتاب کی اس چیپٹر کو دیکھ لیا، فلاں چیپٹر کو دیکھ لیا؟ طالب علم کہتا ہے کہ جی استاد جی سر میں نے تمام چیپٹر کو دیکھ لیا ہے۔ پھر اور امتحان کا وقت تیاری آ جاتا ہے، صرف 2-3 دن بچتے ہیں امتحان دینے کے۔ اب طالب علم کے لیے استاذ کی محبت ہوتی ہے اور فکر مند ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن بلاتا ہے امتحان سے پہلے استاد طالب علم کو، پڑھنے والے بچے کو، کہ بیٹا جو آپ کے پاس کوسچن بینک ہے
پیپر ماڈل ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 پہ جو سوال ہے اس کو آپ دیکھ لو، ذرا غور سے دیکھ لو، اس پر نشان لگوا دیتا ہے، پھر اور 2-4 صفحے پلٹ کر کہتا ہے اس سوال کو بھی دیکھ لو، اور صفحے پلٹ کر کہتا ہے اس سوال کو دیکھ لو، اور گویا کہ اس کی محبت کے خاطر استاذ تمام تر سوالوں کی نشاندہی کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو دیکھ لو اچھی طرح۔ بچہ بھی بڑا صلاحیت مند ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے ہو نہ ہو شاید پیپر سر ہی نے بنایا ہے، انہی استاد جی نے پیپر بنایا ہے۔ اب وہ بچہ 2 دن پہلے امتحان کی وہ تیاری کرتا ہے جو استاد نے نشاندہی کیا ہے، وہ مکمل اچھی طرح رٹ لیتا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے۔ اب یہ جب بچہ پیپر امتحان حل میں جاتا ہے، اس کے بعد جب پیپر آتا ہے اور وہ استاد جو نشاندہی کیا رہتا ہے وہ پیپر میں وہ سوال آ جاتا ہے، اب بچہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ حل کرنے لگتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور یہ کہہ اٹھتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو گمان تھا بلکہ مجھے یقین تھا کہ پیپر میں یہی سوال آنے والا ہے۔ یہ استاد اپنے بچوں کے ساتھ کیوں خیر خواہی کرتا ہے، کیوں محبت جتاتا اور دکھلاتا؟ اس لیے کہ یہ بچہ محنتی ہے، فرما بردار ہے۔ یہ استاذ اس کی ماں سے، یہ استاد اس بنیاد پر محبت کرتا ہے تو اسے بتاتا ہے، اور اس کی ماں ایک استاد سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے 70 زیادہ گنا اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے امتحان گاہ میں امتحان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی سوال بتا دیے۔ وہ بتانے والا ٹیچر استاذ تو سوال تو نہیں بتاتا کہ میں ہی پیپر بنایا ہوں یا یہ سوال آئے گا، وہ نشاندہی کرتا ہے ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گا، لیکن اشارہ ضرور کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہوئے فرمایا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کو اور امتحان کے پیپر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ اور بہت لمبا چوڑا سوال نہیں ہے، اس امتحان کا بہت لمبا چوڑا سوال نہیں ہے جسے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانیت کو، پوری انسانیت میں بسنے والے کو، تمام لوگوں کو امتحان دینا ہے، لیکن اے میرے بندو تم میرے ہو، ہم تمہارے ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں میدان محشر میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں نے آپ کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جو کل کو آپ کو فکر آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے، وہ ہم نے سوال کو آؤٹ کر دیا ہے۔ بہت لمبا چوڑا سوال نہیں ہے، صرف مختصر سوال، زندگی کے امتحان کا پہلا سوال جو ہوگا من ربک، اللہ نے پیپر کو آؤٹ کر دیا کہ آپ کے زندگی کا یہ سوال من ربک، اور من ربک زندگی کا ایسا سوال ہے جو آپ کے زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال آپ کے ساتھ ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں تو آپ کے زندگی کے ہر موڑ پر من ربک کا سوال آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ کو من ربک کا جواب دینا ہے۔ آپ دکان پر موجود، اذان ہو رہی ہے، آپ نے دکان کے شٹر کو بند کر دیا، مسجد کو چل پڑے تو آپ نے من ربک کے سوال کے جواب صحیح دے دیا۔ آپ اذان کو اگنور کر دیے، توجہ نہیں کی تو آپ نے من ربک کے جواب کے غلط کو غلط کہہ دیا۔ اور اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں، امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ نے من ربک کے سوال کو حل کر دیا۔ اگر آپ نے اس میں دھوکے دھڑی سے کام لیا تو آپ نے من ربک کے جواب کو غلط ٹھہرا دیا۔ آپ بازار میں چل رہے ہیں اور آپ کی نگاہ محرموں پر پڑ رہی ہے، اور ایسے عیاشی اور فحاشی کے دور میں آپ کی نگاہیں ایسی نامحرم عورتوں کی طرف، نامحرم عورتوں کی طرف نگاہیں پڑ رہی ہیں جس سے آپ گناہوں کے، آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ نے من ربک کے سوال کے جواب کو غلط جواب دیا۔ اور اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا تو آپ نے من ربک کے سوال کا جواب صحیح دے دیا۔ تو من ربک، اللہ نے ایک ایسا سوال جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک نوجوان شخص آتا ہے ایک اللہ والے کے پاس اور کہتا ہے اللہ والے
میرے ساتھ ایک مرض لگا ہوا ہے۔ کون سا مرض؟ مرض ایسا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، بازاروں میں جاتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہوں تو میری بدنگاہی ہو جاتی ہے۔ میں لاکھ بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے اس مرض کا علاج بتاؤں گا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ ایک پیالے میں دودھ ہے، اس دودھ کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک گھر ہے، اس گھر پہ پہنچانا ہے، اور دیکھو یہ دودھ کا جو پیالہ آپ کو لے کے جانا ہے، ڈھکنے کے لیے میرے پاس کوئی اوپر سے برتن نہیں ہے، لہٰذا یہ خیال کرنا ہے کہ دودھ پیالے سے دودھ چھلکنے نہ پائے، زمین میں گرنے نہ پائے، اور دنیا کی کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار پیالے میں گرنے نہ پائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں پہنچا کر کے ابھی آتا ہوں۔ نوجوان اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے چلا جاتا اور پہنچا کر کے بہت خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ واپس آتا اللہ کے والے کے دربار میں، اور کہتا ہے بزرگ، میں نے جو آپ نے حکم فرمایا تھا، میں نے اس حکم کی تعمیل فرما دی، میں نے دودھ کو پہنچا دیا۔ اللہ والے کہنے لگے نوجوان ذرا یہ تو بتا کہ جب آپ دودھ کے پیالے کو لے کر کے جا رہے تھے تو بازار میں سبزی کے ٹھیلے والے دکان کتنے نظر آئے؟ فرمایا اللہ والے میرے ہاتھ میں تو پیالہ تھا، مجھے نہیں معلوم بازار میں ٹھیلے کی دکان کتنے تھی۔ کہنے لگی کپڑے کی کتنی دکانیں پڑی؟ فرمایا اللہ والے میرے ہاتھ میں تو پیالہ۔ فرمایا کہ آپ جب جا رہے تھے تو مٹھائی کی کتنی دکانیں پڑی؟ فرمایا اللہ والے میرے ہاتھ میں تو پیالہ۔ فرمایا بازار سے جب گزر رہے تھے تو برقعے والی کتنی عورتیں نظر آئی؟ فرمایا اللہ والے میرے ہاتھ میں پیالہ۔ فرمایا جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو بے پردہ عورتیں کتنی نظر آئی؟ فرمایا اللہ والے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پیالہ، ہر سوال کا جواب میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دودھ کا پیالہ۔ اللہ والے کہنے لے بزرگ انسان کہ میرے دوستو یہی آپ کے مرض کا علاج ہے، یہی آپ کے مرض کا علاج ہے۔ آپ بھی اپنے اس دل کے پیالے کو چھلکنے نہ دو، آپ بھی اپنے اس دل کے پیالوں کی اتنی حفاظت کرو کہ یہ دل سے ایمان چھلکنے نہ پائے، اور اتنی حفاظت کرو اس دل کے پیالے میں جو ایمان ہے، اتنی حفاظت کرو کہ گناہ کا کوڑا کرکٹ اس میں پڑنے نہ پائے۔ جب آپ گھر سے نکلو تو اپنے دل کے اس پیالے میں جو ایمان ہے اس کی حفاظت جب کرو گے تو یہ فرق نہیں پڑے گا کہ بازار میں پردہ عورتیں کتنی ہیں، با پردہ کتنی عورتیں ہیں، بازاروں میں پھرنے والی عورتوں کا لباس کیا ہے، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب آپ بازار میں اس طریقے سے گزارو گے، اب آ جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دنیا امتحان گاہ میں سوال کا پیپر آؤٹ کر رکھا ہے، من رب کا، جب آپ اس طریقے سے زندگی گزارو گے آپ نے اللہ کے اس سوال کے جواب کو حل کر دیا۔ دوسرا سوال کا جواب جو اللہ نے اس امتحان گاہ میں اس سوال کے پیپر کو آؤٹ کر دیا، کیا؟ وما دینکا، آپ کا دین کیا ہے؟ آپ جو زندگی گزارے کس نہج پر، کس کے طریقے پر گزارے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر زندگی گزاری ہے، اگر آپ کا کھانا آپ علیہ السلام کے سنت کے مطابق کھانا ہے، آپ کا پینا آپ علیہ السلام کے سنت سے ہے، آپ کا چلنا اور پھرنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی اپنوں کی مجلس غیروں کی مجلس، آپ کا اخلاق اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، اگر آپ علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے طریقوں کے ساتھ میل کھاتا ہے، میل جول ہو جاتا ہے، مناسبت پائی جاتی ہے، اگر آپ کا سونا سنت کے مطابق ہے، آپ کا کھانا سنت کے مطابق ہے، آپ کی نشست و برخاست آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، تو یاد رکھو آپ نے وما دینکا کا جواب حل کر دیا۔ آپ وما دینکا کے جواب کو صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا نشست و برخاست، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اخلاق غیروں کے طریقے سے ہے، اور آپ کی معاشرتی زندگی میں تجارت اور کاروبار میں امانت داری نہیں ہے، خیانت داری ہے، سچائی کے راستے پر چلنے کا ہنر اور سلیقہ نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ وما دینکا کے سوال کے جواب کو غلط حل کر رہے ہیں۔ یاد رکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وما دینکا کے جواب کو حل کرنا چاہتے ہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں، اور نبی علیہ السلام کے ایک ایک سنت کو اپنے اندر زندگی میں داخل کر لو، تو آپ علیہ السلام کا جب طریقہ آئے گا تو گویا کہ آپ نے وما دینکا کے جواب کو حل کر دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। आपने फरमाया अल्लाह ने कहिए इनसे कि अल्लाह से डरे और सच बोले और सच्चों के साथ रहें। ऐसा सच आदमी सच्चा सच्चाई के रास्ते पर जब चलता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर जा रहे हैं, एक यहूदी ने शिकार किया हिरनी का शिकार कर लिया, हिरनी को अपने कब्जे में पकड़ रखा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे हैं, हिरनी ने आवाज़ दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और शख्सियत ऐसी बाकमाल कि आप इंसानों की भी आवाज़ को सुनते थे, जिन्नातों के भी सुनते थे, नबातात जमादात शजर व हजर के हर एक के फरियाद को सुनते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिरनी के फरियाद को सुना, आप मुतवज्जे हुए। हिरनी ने फरमाया कि ये शख्स ने मुझे जंगल से पकड़ लिया, अल्लाह के रसूल मेरे पास छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अगर मैं तुमसे छुड़वा दूँ, फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप इस शख्स से मुझे छुड़ा देते हो तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगी, फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी के पास गए और फरमाया इस हिरनी को छोड़ दो। वो यहूदी बड़ा ताज्जुब करने लगा कि क्यों छोड़ दे। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आप छोड़ देते हैं तो हिरनी दोबारा वापस आ जाएगी। यहूदी कहने लगा कि आज तक कभी ऐसा हुआ कोई जानवर को कोई शिकार कर ले, पकड़ ले, वो दोबारा वापस लौट के आएगी? आका ने फरमाया हाँ आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा होगा कि हिरनी दोबारा वापस आएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर यहूदी इस बुनियाद पर छोड़ दिया कि ये हिरनी वापस तो आने वाली नहीं है, जब वापस नहीं आएगी तो मुझे मौका मिल जाएगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाऊंगा कि आप तो सच्चों के पैकर हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपके कहने पर हिरनी नहीं आई है तो मैं आपका मजाक बनाऊंगा। चुनांचा इस सोच से वो यहूदी हिरनी को छोड़ दिया। वो हिरनी वापस जाती है, कुछ वक्त लग जाता है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, नसीहत करती है कि मैं आई हूँ इजाज़त लेकर के मुझे जाना है। इतने में खूब वक्त लग जाता है। यहूदी बड़ा तवज्जो की निगाह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देख रहा है और अंदर अंदर हंस रहा है कि आने वाली तो नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर निगाह नीचे की ओर बैठे हुए, इतने में एक धूल उड़ती है, दूर से वो हिरनी आ रही है। अब वो यहूदी अपने अंदर नादिम और शर्मिंदा हुआ, हिरन वापस आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया देखो हिरनी आ गई, अब आपके कब्ज़े में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल देते हैं। फिर हिरनी ने आवाज़ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दोबारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं। इस बार हिरनी ने कोई शिकायत नहीं की, इस बार हिरनी ने कोई फरियाद नहीं की, बस इस बार सिर्फ उसकी आंखों में आंसू था, इस बार सिर्फ इसकी आंखों में आंसू था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। उस यहूदी के पास जाते और कहते हैं कि यहूदी मुझे ये हिरनी को बेच दो। वो यहूदी कहने लगा मोहम्मद आपको हिरनी बहुत पसंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हाँ मुझे हिरनी बहुत पसंद है। वो नौजवान कहने लगा यहूदी कि नहीं, अगर आप कह रहे हो तो ये हिरनी ही नहीं छोड़ूंगा, हिरनी को ही नहीं दूंगा, बल्कि अब हिरनी भी साथ ले जाओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब एक हिरनी वापस आ सकती है, आपके कहने पर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत भरा हाथ फेरते हुए उस हिरनी की पिष्ठ पर कहा जा चली जा तो अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के साथ। हाय अफसोस मेरे नौजवानों, एक नौजवान को इस बात का इल्म आ गया कि सच्चाई के रास्ते पे नजात है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। लेकिन आज 1400 साल गुजर गया, अगर मुझे इस बात का इल्म नहीं आया, अगर मुझे इस बात का शऊर नहीं आया तो ये नहीं आया कि हम सच्चाई के रास्ते पे नहीं जुड़े। आज हमारा कारोबार हो, तिजारत हो, मईशत हो, घर में हो, घर से बाहर की ज़िंदगी हो, तो आज झूठ से लबरेज है। याद रखो अगर हमारे ज़िंदगी में सच्चाई नहीं आई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा नहीं आया, तो अमा दीनुका के सवाल के जवाब को हमने हल नहीं किया। आखिरी सवाल का जवाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में होगा, मन नबियों का तुम्हारा नबी कौन है। अब वो शख्स जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने दिल में आतिश इश्क मोहब्बत की चिंगारी को अपने दिल में समाया होगा, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी मुबारक को कब्र में देख करके पहचान लेगा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इंसान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िक्रों के साथ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम के साथ जब ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ने जो इम्तिहान के ज़िंदगी के सवाल के जो पेपर आउट कर रखे हैं वो आसान कर दिया अल्लाह तबारक व
تعالیٰ نے جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے ساختہ قبر میں جب کہے گا من رب کا تو کہے گا ربی اللہ، من نبی کا تو کہے گا نبی اللہ، ما دین کا دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب عملی زندگی میں آئے گا امتحان کے سوالوں کو حل کیے رہے گا تو بے ساختہ بول اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنا استحضار نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔